مطلب اٹلی میں رہ رہے، جیسے میں مطلب اٹلی میں رہ رہا ہوں، تو دو وائف ہیں، ایک پاکستان ہے ایک اٹلی میں ہے۔ اچھا، تو ان کے مطلب جو ہے وہ شرعی طریقے سے مطلب ان کا وہ برابر کے حقوق ہیں وہ کیسے بندہ ادا کر سکتا ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آیا کہ ان کی وراثت ان کو مل رہی ہے، کسی کوتاہی کا مرتکب کہلائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں یقیناً 4 شادیوں تک کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ قید یہی لگائی ہے کہ اگر عدل و انصاف کر سکو تو 4 تک بیویاں کر سکتے ہو، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اب جب انسان ایک سے زیادہ ازواج کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ ان کی باریاں تقسیم کرے۔ باری تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر چاہے دنوں کے حساب سے کہ ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، یا ہفتوں کے اعتبار سے باہم ان کی رضامندی سے طے کر لے کہ ایک ہفتہ تمہارے پاس ایک ہفتہ تمہارے پاس رہوں گا، لیکن برابری کرنا واجب ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اٹلی میں ایک زوجہ ہیں اور ایک یہاں پر ہیں، اگر یہاں پر رہنے والی اس بات پر راضی ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اٹلی میں جاب وغیرہ کر رہے ہیں اور میں اپنا حق اتنے دن کے لیے چھوڑتی ہوں یا چھوڑتی نہیں ہوں لیکن میں صبر کر لوں گی، ٹھیک ہے آپ وہاں پر 6 مہینے رہیں اور پھر بعد میں میرا حق بھی ادا کریں۔ اگر وہ اپنا حق ختم کرنے پہ راضی نہیں ہے تو پھر اب شوہر پہ لازم ہوگا، یعنی وہ اپنے حق کو تھوڑا سا مؤخر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد، لیکن کرنا یہی ہوگا کہ جتنے مہینے اٹلی والی بیوی کے پاس رہے ہیں پھر اتنے ہی میں نے اس بیوی کے پاس بھی رہنا ہوگا۔ تو یہاں 2 گویا کے طریقے ہو گئے، ایک تو یہ کہ یا تو بیوی سے اس کے حقوق معاف کروا لی جائیں اور اس میں بھی ٹارچر نہیں کرنا ہے، سختی سے نہیں بولنا ہے، ایموشنلی بلیک میل نہیں کرنا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مجبور ہو کے کر دیں، یہ سب کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں وہ اپنی خوش دلی سے کہہ دے کہ میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں تو پھر ٹھیک ہے ایک بیوی کے پاس زیادہ رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ معاف نہیں کرتی تو جتنا عرصہ پھر ایک بیوی کے پاس رہیں دوسری بیوی کے پاس اتنا عرصہ رہنا لازم ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کا حق ادا نہ کرے تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، شل ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، اور یقینی سی بات ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس نے ایک بیوی کے سلسلے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو 2 شادیاں کرنے کا ہمیں بعض اوقات معذرت کے ساتھ شوق تو بہت ہوتا ہے کہ 2 بیویاں ہمارے قریب آ جائیں گی، لیکن ان کے حقوق کے بارے میں پہلے کسی نے تفصیل، اکثر جتنے میرے پاس کوئسچنز آتے ہیں میں نے یہی دیکھا ہے کہ 2 شادیوں کا شوق ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے 2 بیویوں کے سلسلے میں مسائل سیکھنے کا جذبہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے، پہلے ہمیشہ مسئلے سیکھیں، مسائل سیکھیں، پھر غور و تفکر کریں کہ کیا مجھ میں اتنی قابلیت اور صلاحیت اور اہلیت ہے کہ میں ان شرعی احکام کو پورا کرتے ہوئے 2 بیویوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر عملی قدم اٹھائیں، ورنہ صبر کرنا ہی مناسب ہے۔ جنت میں آپ کو ویسی سینکڑوں بیویاں مل جائیں گی، دنیا کے اندر 2 بیویاں 4 بیویاں 3 بیویاں سنبھالنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، عدل و انصاف قائم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً اس شخص کے لیے کہ جس کو دین کی بنیادی تعلیمات بھی اس سلسلے میں حاصل نہیں ہوتی ہیں تو وہ کیسے حق پورا کرے گا؟ لازم بات ہے کہ وہ شدید قسم کا گناہ گار ہوگا اور بروز قیامت اسے ہو سکتا ہے کہ شدید شرمندگی رسوائی کا، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے۔
اس لیے بہرحال دونوں بیویوں کو برابر کا حق دینا ہوگا. جو پاکستان والی زوجہ ہیں ان سے یا تو حق معاف کروائے اور یا پھر ان سے ان کا حق پورا طور پہ ادا کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.